بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فارمز جمع کرا دیے، بس اب بلاوے کا انتظار ہے کہ بن رہے ہیں حاجیوں کے قافلے پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم اب یا نبی۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حج کے اسلام میں کیا اہمیت ہے، نیز کیا وجہ ہے کہ اسے اسلام کے انتہائی بنیادی ارکان میں شامل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران بھائی، مسئلہ یہ کہ حج میں ایک اجتماعیت ہے، اتفاق اور اتحاد ہے۔ تو حج ایک اسلامی اہم رکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے جو شریعتیں تھیں نا، ان میں جو ان کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے تھے۔ رہبانیت مطلب ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے آسانی ہے کہ رہبانیت کے عربی میں بتایا کہ رہبانیت کہتے کسے، جو آسان لفظوں میں جو ہے؟ جی ہاں، رہبانیت یہ کہ وہ تنہائی پسند ہو جاتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ جاتے تھے، کاروبار چھوڑ جاتے تھے اور بالکل تنہا جنگلوں میں غاروں میں نکل جاتے تھے۔ اور اب اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اب اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے، لہذا اب کوئی شخص اگر رہبانی طرف جائے گا جائز نہیں ہوگا۔ تو اسلام میں چونکہ کل عبادت کی بڑی اہمیت ہے، ازواج ہے، بچے ہیں، کاروبار دیگر معاملات، تو اس لیے وہ رہبانیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر حقوق العباد چھوڑے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ بلکہ اسلام کی تو شان یہ ہے کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے حقوق ادا کرتا ہے ازواج کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو یہ بھی اس کی عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اب اسلام نے رہبانیت کو منع کر دیا۔ تو وہ پہلے کے لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے، غاروں میں چلے جاتے تھے، اور پیچھے جو ان کے معاملات ہوتے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے تھے۔ تو اسلام نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کی جگہ پر حج کو مقرر فرما دیا، کیونکہ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں۔ کچھ تنہائی پسند ہوتے ہیں، کچھ ایسے تو جو جنگ مڈے میں رہتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، تو ہر طرح کی عبادت آپ کو اسلام میں نظر آئے گی۔ تو حج اس رہبانیت کو ختم کر کے اس کا نعم البدل کیا دیا؟ ہمیں حج دے دیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو کہ سیاحت بھی ہو گئی، کیونکہ جب بندہ جائے گا تو سفر کرے گا۔ نمبر 2، رہبانیت بھی اس میں شامل ہو گئی کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرے گا کہ لباس اتار دے گا، اپنا لباس اتار کے احرام باندھے گا، پھر اس کا کلمہ جو ہوگا لبیک لبیک اللہم لبیک والے ہو جائیں گے، اور اس کے جو حج کے زمانے میں جگہ جو ہوگی رہنے کا جو انتظام اسلام وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے اس کے اندر حج میں، جو ہم نے کہا نا کہ یہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اہل ایمان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رنگ و نسل سے بالکل بالا تر ہو کر، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ امریکن ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے افغانستانی ہو، کسی بھی خطے کا ہو۔ اچھا، رنگ و نسل کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چاہے کالا ہو، پیلا ہو، گورا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، آئے گا، لباس ایک پہنے گا، صدا ایک ہوگی، رخ بھی ایک ہوگا۔ یعنی اگر سب مینا جا رہے ہیں نا تو سب مینا ہی جائیں گے، ایسا نہیں کہ مزدلفہ چلا جائے، یا سب عرفات جا رہے تو سب عرفات ہی جائیں گے، ایسا نہیں کہ کوئی جناب مینا چلا جائے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر مزدلفہ آ رہا واپسی، یعنی کیونکہ پہلے مزدلفہ آتا ہے، پھر اس کے بعد عرفات آتا ہے، پھر عرفات سے واپسی آتا ہے مزدلفہ کی طرف، تو سب کا رخ بھی ایک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ حج کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رنگ و نسل اور خطوں سے، جو خطوں کے جو حدود اربع اس سے بالا تر ہو کر سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ اسلام کا انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ اللہ آپ کو حج نصیب کرے۔ عمران بھائی، خدا کی قسم جب وہاں جاتے تو حیران ہو جاتی ہے عقل انسانی کہ اتنے سارے انسان، یعنی لاکھوں، کم و بیش 25 لاکھ تو ہوتے ہوں گے، 25 لگا لیں، 20 لگا لیں، یعنی اتنے سارے انسان انتظام کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ آپ گھر میں کوئی تقریب کر لیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، اختلاف ہو ہی جاتا ہے نا کہ مرغی پکانی ہے یا اپنا وہ سبزی بنانی ہے۔ گھر میں جب کھانا بنتا ہے اس کے اندر یہ باتوں کا 2-4 افراد ہوتے نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ نے ایسا ایک امن رکھ دیا ہے اور ایسا اتحاد رکھ دیا، دلوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ جناب باوجود ملکوں کے الگ ہونے سے، زبانوں کے الگ ہونے سے، رنگ و نسل کے الگ ہونے سے ایسا اتفاق پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی جو ہے حج کا یہ متحد کرنے کے لیے ان کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے مقرر فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ ایک تو یہ بات کہ ظاہری طور پر اسلام جو ہوتا ہے وہ ایک عظیم الشان متحد طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کفار جو ہوتے ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگوں تو ان پہ ہیبت بیٹھتی ہے۔
آپ بتائیں مجھے کسی اور مذہب میں کوئی ایسی انفرادیت ہے؟ بالکل بھی نہیں جو ہے. نہیں ملے گی. اچھا اتنے منظم انداز سے اور اتنے تنظیم سازی کے ساتھ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کچھ اجتماعات ہوتے ہیں لیکن ایسا منظم کہیں پر بھی نہیں ہے. اس طرح کا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اور کٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا. ایک تو یہ ظاہری اس کا فائدہ، اس وجہ سے اسلام کو رکن کی حیثیت حاصل ہے کہ جو اسلام میں حج کو رکن کی حیثیت حاصل ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ پھر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسری بات امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حج کے اندر جو رموز اسرار ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی خودی بھی اس سے مٹتی ہے. اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں جب بندہ ایک ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو بھی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے جاتا ہے تو لباس کون سا پہنتا ہے؟ سفید لباس. سفید لباس ہوتا ہے، احرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے سارے عہدے تمغے اتر گئے. ایک گدا گاڑی والا بھی وہی لباس پہنے گا ٹھیک اور ہے. ایک بادشاہ بھی وہی لباس تو پہنے کیا گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ رہا. تو اس کی حقیقی تصویر ہمیں حج پہ بھی نظر آتی ہے. نماز میں بھی آتی ہے لیکن نماز میں کم از کم وہ فرق تو پھر بھی رہ ہی جاتا ہے. حج میں تو وہ بھی ظاہر تو ختم ہو گیا، اب باطن موجود ہے تو پھر اس کے باطن کی خواصت ہے کہ وہ مٹ نہیں رہی ہے کہ خود ہی تو ظاہر سی بات ہے کہ مٹتے مٹتے مٹے گی، اور جس پر اللہ کرم فرمائے گا اس کی مٹے گی. کیا خوب فرمایا علامہ اقبال نے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ حج میں خودی بھی مٹ جاتی ہے. مٹ جاتی. اس وجہ سے بھی اسلام میں حج کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ برابری کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ صرف نعرہ ہی ہے. اسلام عملی طور پر اس کو ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ ایسے برابری ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اچھا آپ نے بھی ماشاءاللہ جو ہے حج کیا جو ہے، تو اس کے اثرات انسان پر کیا آتے ہیں جو ہے وہ اب ضرور بتائیں جو ہمیں سننے والوں کو. عمران بھائی اب بلیو کریں کہ جب بندہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پہنچتا ہے نا، مطلب اس کو بیان کرنا لفظوں میں تو میں سمجھتا ہوں شاید ممکن نہیں ہے. وہ اتنا سمجھ لے کہ ایک روحانی منظر اور ایک کیف و سرور والا منظر، یعنی عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی صدا لگاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صداقیں لگ رہی ہوتی ہیں. نہ آپ فارسی بولو، نہ میں اردو بولوں، نہ وہ انگلش بولے، نہ وہ جناب والا امریکن بولے، سب کیا بولیں گے؟ ایک عربی زبان میں صدا لگا رہے ہوں گے، سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک کیف و سرور کا منظر ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لفظوں میں اس سے بیان کرنا شاید میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہو. لہٰذا جب آپ جائیں گے نا یا آپ لوگ جائیں گے تو پھر آپ اندازہ کیجیے گا کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا تھا. اچھا بلال بھائی آخر کے اندر جو ہے اقبال عظیم صاحب جو ہے وہ نابینا تھے، تو بصیرت تو نہیں تھی لیکن بصارت تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے شعر بھی کہے کہ فضا میں لبیک جو ہے، یہ انہی کا شعر ہے جو ہے. تو اگر آپ وہ آخر میں جو اگر وہ فضا میں لبیک کی صدا تا فرش تا عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام. حقیقت تو یہی ہے پیارے بھائیو میرے سامعین و ناظرین کرام کے حج کی تمنا یہ واقعی انسان کو تراوٹ اور محبت دیتی ہے. تو اللہ ہمیں حج نصیب فرمائے اور میرے سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ حج نصیب. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے تمام سننے والوں کو جو ہے حج کی یہ سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.